اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سائنس نے اب تک زیر زمین 7 میل تک کھدائی کی ہے۔ اس کے بعد کوئی مشینری کام نہیں کرتی کیونکہ اس کے نیچے سخت پتھریلی جگہ ہے۔ اس کے نیچے کیا ہے یہ ایک راز ہے جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ زمین کی اب تک کی گہرائی جو معلوم کی جا سکی ہے وہ روس کے جزیرہ پیننسولا میں کولا سپر ڈیپ بور ہول نامی پروجیکٹ کے ذریعے ہے۔ اس پروجیکٹ کے ذریعے ایک گڑھا کھودا گیا تاکہ زمین کی گہرائی کو معلوم کیا جا سکے۔ زمین کی گہرائی معلوم کرنے کے لیے اس کی کھدائی 1970 میں پیننسولا کے مقام پر شروع کی گئی۔ سائنس یہ کہتی ہے کہ زمین کے اندر گہرائی میں بیسالٹ کی تہیں موجود ہیں۔ بیسالٹ ایک کالے رنگ کا آتش فشاں مادے سے بنا ہوا پتھر ہے، مگر کھدائی کے دوران ہمیں بیسالٹ نہیں ملا، لہٰذا یہ بات تو صرف انسانی سوچ ہے کہ ہم کور تک کبھی پہنچ بھی سکتے ہیں، کیونکہ ہم ابھی تک مینٹل تک بھی نہیں پہنچ سکے۔ سائنسدانوں نے اس گہرائی جو کہ عام زیر زمین پانی موجود ہے، اس گہرائی کے بھی 4 میل نیچے پانی کی تہ دریافت کی ہے، یعنی کہ پانی کا سمندر دریافت کیا ہے۔ 1994 میں اس کھدائی کو کئی وجوہات کی بنا پر روک دیا گیا۔ پہلی وجہ یہ تھی کہ جیسے جیسے زمین کی گہرائی زیادہ ہوتی جا رہی تھی، درجہ حرارت ناقابل برداشت حد تک زیادہ ہو رہا تھا اور پتھروں کی کثافت اور سختی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ زمین کی گہرائی کو سائنس کے حساب سے دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ زمین 4 حصوں پر مشتمل ہے۔ سب سے اوپر والا حصہ جس پر ہم بستے ہیں اسے کرسٹ کہتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا حصہ مینٹل کہلاتا ہے۔ اس کے بعد تیسرا حصہ آؤٹر کور کہلاتا ہے اور چوتھا حصہ یعنی کہ نیچے والا حصہ انر کور کہلاتا ہے۔ زمین کا نیچے والا حصہ 10,800 فارنہائٹ تک گرم ہے اور یہ اتنا ہی گرم ہے جتنا کہ ہمارا سورج۔ زمین سے صرف 12 کلومیٹر نیچے گہرائی میں ہم جائیں تو اتنا دباؤ بڑھ جاتا ہے کہ یوں لگتا ہے جیسے ایک انسانی سر پر 131 ہاتھیوں جتنا وزن ہو۔ اب تک ہم صرف زمین کے اندر 12 کلومیٹر کی گہرائی تک جا چکے ہیں۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ زمین کے نیچے بڑے بڑے پہاڑ ہیں اور یہ 660 کلومیٹر کی گہرائی میں واقع ہو سکتے ہیں، جو کہ زمین کا مینٹل حصہ بنتا ہے۔ یہ پہاڑ ایک لیئر میں ہیں اور پتھریلے ہیں۔ سائنسدانوں نے اس کا پتہ زلزلے کی آوازوں سے لگایا ہے۔ سائنسدان یہ بھی کہتے ہیں کہ زمین کے نیچے ایک بہت بڑا سمندر بھی ہے، جیسے کہ میں نے اس ویڈیو کے سٹارٹ میں بتایا ہے۔ اب ہم اسلام کی روح سے اس کو دیکھتے ہیں۔ اسلام میں صحیح 6 احادیث کی 6 کتب ہیں جن کو مستند مانا جاتا ہے۔ اب ان میں بہت سی احادیث صحیح اور کچھ احادیث ضعیف بھی ہیں۔ اگر ہم ان دونوں احادیث کو دیکھیں تو ہم زمین کے نیچے جہنم کا پتہ لگاتے ہیں۔ ہمیں المستدرک حاکم حدیث نمبر 8762 میں یہ پتہ چلتا ہے کہ جہنم زمین کے نیچے ہے اور یہ 7ویں زمین کے نیچے ہے۔ اس حدیث میں حضرت عبداللہ بن عمرو کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ جہنم 7ویں زمین کے نیچے ہے۔ سمندر کے نیچے آگ ہے اور آگ کے نیچے پھر سمندر ہے اور 7ویں زمین کے نیچے بھی آگ ہے۔ جیسے سورہ کہف آیت نمبر 29 میں اللہ پاک فرماتا ہے، ہم نے ظالموں کے لیے دوزخ کی آگ تیار کر رکھی ہے جس کی قناتیں ان کو گھیر رہی ہوں گی۔ اللہ پاک نے تحت الثری پیدا کیا اور تحت الثری زمین گلتر کا نام ہے۔ زمین گلتر سرخ پھول کی طرح کی زمین ہے، یعنی کہ اس کو سرخ رنگ سے تشبیہ دی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ثری ایک سبز پتھر کا نام ہے اور ثری کے نیچے دوزخ کو بنایا گیا ہے۔ اس دوزخ کا نام سجین ہے اور اس کے سردار کا نام مالک ہے، یعنی کہ دوزخ کے داروغہ کا نام مالک ہے اور دوزخ مالک کے تابع ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3230 ہمیں اس بات کی تصدیق کرتی ہے۔
اور پھر اس دوزخ میں اللہ تعالیٰ نے 19 فرشتے پیدا کیے، جیسا کہ سورہ مدثر میں اللہ فرماتا ہے علیہا 19 اس پر 19 داروغہ ہیں۔ اسی حوالے سے سنن ترمذی کی حدیث نمبر 3327 میں بھی دوزخ کے اندر 19 فرشتوں کے پیدا ہونے کا ذکر ہے۔ ہر فرشتے کے دائیں ہاتھ میں 70,000 ہاتھ ہیں اور بائیں طرف بھی 70,000 ہاتھ ہیں۔ ہر ہاتھ میں 70,000 ہتھیلیاں ہیں اور ہر ہتھیلی پر 70,000 انگلیاں ہیں اور ہر انگلی پر ایک ایک اژدہا قائم ہے اور ہر ایک اژدہا کے سر پر ایک ایک سانپ ہے۔ اس سانپ کی لمبائی 70,000 سال کی راہ کے برابر ہے۔ ہر سانپ کے سر پر ایک بچھو ہے، اگر وہ بچھو ڈنگ مارے تو 70,000 برس تک دوزخی درد سے کراہیں، اور بائیں ہاتھ کی انگلیوں پر ایک ایک ستون آگ کا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ان فرشتوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم دوزخ کے اندر جاؤ۔ انہوں نے عرض کیا، خدایا ہم آتش کے خوف سے دوزخ میں نہیں جا سکتے۔ تب رب العالمین کا حکم ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک خاتم بہشت سے لا کر پیشانی پر ان کی مہر ثابت کر دی۔ اس خاتم پر یہ کلمہ لکھا ہوا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تاکہ آتش دوزخ ان پر اثر نہ کرے۔ تب وہ 19 فرشتے اس برکت سے ایک مرتبہ دوزخ کے اندر داخل ہوئے اور قیامت تک دوزخ کے اندر رہیں گے۔ اور جو مومن داغ محمدی پیشانی اور دل میں رکھے گا، جیسا کہ سورت نمبر 58 آیت نمبر 22 میں اللہ فرماتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو نقش کر دیا ہے اور اپنے فیض سے ان کی مدد کی ہے، تو ہرگز دوزخ کی آگ ان کو نہ پہنچے گی۔ دوزخ کے 7 دروازے ہیں۔ اس بات کو السلسلہ حدیث نمبر 1478 میں بیان کیا گیا ہے۔ دوزخ کے 2 دروازوں کے درمیان مسافت گھڑ سوار کے 70 سال کی ہے، اور اس بات کو المستدرک حاکم حدیث نمبر 8683 میں بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے سنن ابن ماجہ 4320 میں حدیث شریف میں ہے کہ جب 1000 برس آتش دوزخ دہکائی گئی تو سرخ ہوئی، پھر 1000 برس دھونکی گئی تو سفید ہوئی، پھر 1000 برس سلگائی گئی تو سیاہ ہوئی، اور قیامت تک ویسی ہی سیاہ رہے گی۔ جہنم کے 7 دروازے ہیں اور 7 درجے ہیں۔ پہلا دروازہ جہنم، سورہ آل عمران آیت نمبر 12 میں اس دروازے کا ذکر ہے۔ اے پیغمبر، کافروں سے کہہ دو کہ تم دنیا میں بھی عنقریب مغلوب ہو جاؤ گے اور آخرت میں جہنم کی طرف اکٹھا کیے جاؤ گے، اور وہ بری جگہ ہے۔ اس درجے میں عذاب کی ہلکی قسم ہوگی، جیسے سورہ نساء آیت نمبر 56 میں اللہ فرماتا ہے، جن لوگوں نے ہماری آیتوں سے کفر کیا ان کو ہم عنقریب آگ میں داخل کریں گے، جب ان کی کھالیں گل اور جل جائیں گی تو ہم اور کھالیں بدل دیں گے۔ دوسرا دروازہ لظا ہے، اس کو لدا بھی کہتے ہیں۔ سورہ معارج آیت نمبر 15 میں اس کا ذکر ہے۔ وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے، کھال ادھیڑ کر کلیجہ نکال لینے والی۔ اس میں جہنم کی نسبت سخت عذاب ہوگا۔ وہ ان لوگوں کو اپنی طرف بلائے گی جنہوں نے دین حق سے اعراض کیا اور منہ پھیر لیا۔ تیسرا دروازہ سقر ہے، اس کا ذکر سورہ مدثر آیت نمبر 26 سے 30 میں موجود ہے۔ میں عنقریب اس کو سقر میں داخل کروں گا، اور تم کیا سمجھے کہ سقر کیا ہے؟ وہ ایسی آگ ہے کہ نہ باقی رکھے گی اور نہ چھوڑے گی۔ چوتھا دروازہ حطمہ ہے، اس کا ذکر سورہ ہمزہ آیت نمبر 4 سے 9 میں ہے۔ وہ ضرور حطمہ میں جھونک دیا جائے گا، اور تم کیا سمجھے کہ حطمہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے۔ پانچواں دروازہ جہیم ہے، اس کا ذکر سورہ الحق آیت نمبر 30 سے 34 میں ذکر ہے اس کا۔ چھٹا دروازہ سعیر ہے، اس کا ذکر سورہ ملک آیت نمبر 10 اور 11 میں ہے۔
اس کے علاوہ سورہ شورا آیت نمبر 7 میں بھی اللہ فرماتا ہے اس روز ایک فریق بہشت میں ہوگا اور ایک فریق دوزخ میں۔ اس کے بعد 7واں دروازہ حاویہ ہے اور اس کا ذکر سورہ قاریہ آیت نمبر 8 سے 11 میں موجود ہے۔ اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے اس کا ٹھکانہ حاویہ ہے۔ اور اس حصے کے دربان فرشتے زبانیاں کہلاتے ہیں، جن کا ذکر سورہ علق آیت نمبر 18 میں موجود ہے۔ سندع الزبانية We will call the angels of hell. آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ بہت جلد حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔